اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں آپ سب دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے عورتیں اپنا جسم کیوں بیچتی ہیں۔ یہ تو ہے ہماری کہانی کا عنوان، لیکن کہانی جو ہے وہ اصل میں یہ ہے، میں کوئی جسم فروش عورتوں کی ہم نے بات نہیں کرنی، یا ہم نے اس بازاروں کی بات نہیں کرنی جہاں جسم فروشی ہوتی ہے۔ ہم اس مملکت خداداد پاکستان میں، جس میں لاکھوں قربانیاں دی گئیں، جس کے قیام میں آج اس ملک کا نام نہاد متوسط طبقہ کیسے حالات میں ہے، کیسے زندگی گزار رہا ہے، کیسے گھر چلا رہا ہے، کیسے کھانا بنا رہا ہے، کیسے بچوں کو پڑھا رہا ہے، کیسے کپڑے کیا عیدوں پر بھی وہ خریدنے کی سخت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ یہ ایسے حالات ہیں میرے خیال میں کہ جن پر پاکستان کے ہر شہری کی نظر ہونا چاہیے، نگاہ ہونا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ موجودہ جن مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں ان سے کسی سیاستدان نے ہمیں نہیں نکالنا۔ میں پاکستان کے عوام سے گزارش کروں گا اور انہیں آگاہ کروں گا کہ اس ملک کے حالات، معاشی حالات، سماجی حالات، سیاسی حالات اور ہر قسم کی صورتحال، انقلاب اس دن آئے گا، تبدیلی اس دن آئے گی جس دن اس ملک کے کروڑوں عوام یہ فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے اس ملک کی تقدیر کو بدلنا ہے۔ میں اپنی گاڑی پر کسی دوست کے ساتھ جا رہا ہوں یا کسی دوست کی گاڑی میں بیٹھا ہوں۔ ہم جب راستوں سے شام کا، خاص طور پہ شام کا وقت ہو اور ہم کسی راستے سے گزر رہا ہوں تو میرے ساتھی، جو میرے ساتھ بیٹھا ہوا دوست ہوتا ہے، وہ میری توجہ دلاتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ یہ دیکھو یہ جو چار عورتیں کھڑی ہوئی ہیں نا، یہ گاہکوں کے تلاش میں کھڑی ہوئی ہیں۔ پھر گاڑی آگے جاتی ہے، یہ دو عورتیں بھی اسی کام کے لیے کھڑی ہوئی ہیں۔ گاڑی پھر آگے جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ چار عورتیں بھی اسی طرح کھڑی ہوئی ہیں اور ان کو انتظار ہے کہ کوئی تماش بین آئے اور ان کو سودے بازی کر کے ساتھ لے جائے۔ یہ واقعات کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں، لیکن اب ان واقعات کی جو تعداد ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے۔ پہلے عیاشی کے اڈے بھی کم ہوا کرتے تھے، اب تو لوگ جو پوش گھرانوں میں بڑی کوٹھیاں اور فارم ہاؤسز بناتے ہیں، ان فارم ہاؤسز اور کوٹھیوں میں ایک سیکشن تعمیر کیا جاتا ہے جہاں پر رات کو ناچ گانا ہوتا ہے، جہاں پر رات کو خواتین کو بلوایا جاتا ہے۔ اور اس وقت پاکستان میں جو دلالی کرنے والے لوگ ہیں عورتوں کی، ان کی تعداد بھی ہزاروں میں نہیں لاکھوں میں پہنچ چکی ہے، اور اس طریقے سے یہ ملک چل رہا ہے۔ تو میں جو آج کی کہانی ہے، چونکہ آج کی کہانی دو لفظوں کی کہانی تھی، اس لیے مجھے تمہید باندھنا پڑی کہ اس ملک میں متوسط طبقے کو، نام نہاد متوسط طبقہ، غریبوں کا صورتحال مختلف ہے۔ جو لوگ ریڑیاں لگاتے ہیں، پھل بیچتے ہیں، گنڈیریاں بیچتے ہیں، اس ٹائپ مونگ پھلی کی ریڑھی لگا لی، کچھ اور کام کر لیا، کوئی زمین پر بیٹھ کر مزدوری کر لی، ان گھرانوں میں نسبتاً سکون ہے۔ اگر بے سکونی ہے تو ان گھرانوں میں ہے جہاں کبھی وافر مقدار میں پیسے ہوا کرتے تھے اور آج وہ کنگال بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو کہانی یہ ہے، مختصر کہانی، کہ میں خود ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا تو وہاں پر ایک
साबका सहाफ़ी जो नौजवान ही था और उसने सहाफ़त पता नहीं क्यों छोड़ी थी। अचानक उसने फ़ैसला कर लिया था कि सहाफ़त में बड़ी थोड़ी तनख्वाह मिलती है मुझे, ये अखबार का ज़माने की बात कर रहा हूँ, अभी टेलीविज़न नहीं आए थे। तो उसने नौकरी छोड़ दी। उसने कहा जी इससे ज़्यादा पैसे तो मैं बाहर कमा लेता हूँ। जब बाहर मैंने उस लड़के को देखा तो वो इसी किस्म के कामों में पड़ा हुआ था। वो मजलिसों में लड़कियां लेकर जाया करता था। उसने जहाँ से लड़कियां सप्लाई होती हैं वहाँ पर अपने ताल्लुकात बनाए हुए थे। तो एक दिन, जिस दिन की ये कहानी है, वहाँ पर एक फरमाइश हुई कि यार क्यों ना किसी कुड़ी नूं मंगा लीए। तो कई लोगों ने इसकी तायद की कि हाँ हाँ मज़ा आएगा, किसी कुड़ी नूं मंगवा लो। वो लड़का साबका सहाफ़ी कुड़ी लियान दी जिम्मेदारी अपने आप ते लैंदा है ते कहता जी मैं हुणे लैके आना है। वो लड़का, मैं चूँकि वहाँ मौजूद था और ये मनाजर देख रहा था, कुछ तकरीबन 1 घंटे के बाद वापस आता है, जबकि वो कह कर गया था कि मैं 10-15 मिनट में वापस आता हूँ। वहाँ एक बद्दी सी, मोटी सी और मुनासिब चेहरे वाली गोरी रंगत की एक औरत आती है और वो उसको कुर्सी पे बिठाया जाता है। और इससे पहले कि उस औरत को वहाँ बैठे हुआ कोई तमाशबीन ज़ेरे इस्तेमाल लाता, वो लड़की लाने वाले जो साबक सहाफ़ी था उसने मेरे कान में कहा कि मैं इस औरत को हॉस्पिटल से ला रहा हूँ। मैंने कहा हॉस्पिटल से? कहता हाँ हॉस्पिटल से, अभी 1-1.5 घंटा पहले ही इसने बेटे को जन्म दिया है। तो मैं इसके पास हॉस्पिटल पहुंचा तो ये 1-1.5 घंटा पहले बच्चा पैदा करने के बावजूद मेरे साथ चलने पर तैयार हो गई और मैं इसे यहाँ लेकर आ गया। उस औरत को मैंने बेनकाब किया सरेआम और उन लोगों की बेइज्जती की जिन्होंने उस औरत को बुलवाया था। कुछ लोगों से मैंने उस औरत को पैसे भी दिलवाए और इस तरह वो औरत वापस चली जाती है। नाजरीन, ये एक औरत की कहानी नहीं है, ये हमारे मुआशरे की हज़ारों लाखों कहानियों में से एक है। और ऐसे वाक़यात आज भी रोज़ाना रूनुमा होते हैं। हमने ऐसे वाक़यात को कैसे रोकना है, हमारा क्या किरदार होना चाहिए, हम सबको अपने अपने गिरेबान में मुंह डाल के झांकना चाहिए। आज की कहानी ख़त्म हुई। आज तक के लिए इजाज़त। जाते जाते आपसे अर्ज़ करता हूँ, ख़ावर नईम हाशमी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।